15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتا۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں، بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب یہ ایک قبیلہ تھا، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ان بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنن بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال، تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھئی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لیں، شرک بھی ہے 1000 سال کا، توبہ کر لے، یوں معاف، 1 سیکنڈ میں معاف۔ توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک ہے، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے۔ تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر، ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری۔ اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی
شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا، والا والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے یہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ تواب الرحیم، سب معاف ہوں گے۔ بہت گندے ہیں پر تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کیا، یا اللہ بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں، اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گند ہی گند ہے، تو معاف کر دے یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری، یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے یا اللہ۔